بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عرب میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، زمین پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئی، درخت مرجھا گئے، کھیت کھلیان اجڑ گئے۔ انسان تو انسان، حیوان کی بھی بھوک اور پیاس سے بری حالت تھی۔ بنو سعد کا قبیلہ مکہ معظمہ سے کئی میل کے فاصلے پر ایک جنگل کے قریب آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ مویشی پال کر گزارا کرتے تھے۔ جب قحط پڑا تو بنی سعد کا قبیلہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت خشک ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئی، انسانوں اور حیوان کو خوراک نہ ملی اور یوں جاندار بھوک سے مرنے لگے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رسم تھی کہ دیہاتی عورتیں عمرہ کے بچے گود لے لیا کرتی تھیں، اور جب بچہ 4-5 سال کا ہو جاتا تو اسے والدین کے حوالے کر دیتی، اور اس خدمت کے صلے میں بچے کے والدین سے انہیں انعام و اکرام ملتا۔ جب بنو سعد کی عورتیں قحط سے تنگ آ گئی تو وہ ایک قافلے کی شکل میں مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی، تاکہ بچوں کو لا کر ان کی پرورش کر سکیں اور ان کے والدین سے اعزاز و اکرام لے سکیں۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی شامل تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار تھی۔ یہ اونٹنی بھوک سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ نتیجہ یہ ہوا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنی اونٹنی کی سست رفتاری کے سبب قافلے سے بہت پیچھے رہ گئی اور مکہ معظمہ میں دوسری عورتوں کی نسبت بہت دیر سے پہنچی۔ اس لیے دوسری عورتوں نے ان سے پہلے مکہ پہنچ کر عمرہ کے بچے پرورش کے لیے حاصل کر لیے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی باری آئی تو مکہ میں کوئی بھی امیر بچہ نہ رہا۔ ہماری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پریشانی کے عالم میں مکہ کی گلیوں میں اپنی قسمت آزمائی کرتی رہی۔ اچانک ان کی ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب سے ہوئی۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نام اور خاندان کے بارے میں پوچھا۔ نام سن کر حضرت عبد المطلب نے دل میں سوچا، یہ عورت یقیناً اپنے نام کی طرح نیک دل ہوگی۔ چنانچہ عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا تو میرے یتیم پوتے کی پرورش کرے گی؟ کیا تو اسے دودھ پلائے گی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، حضور کیوں نہیں، آپ اپنا پوتا میرے حوالے کر دیں، میں اس کی بہترین پرورش کروں گی۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کئی عورتوں کو اپنے پوتے کی پرورش کی ذمہ داری سونپنی چاہی تو انہوں نے اس خیال سے صاف انکار کر دیا۔ بچہ یتیم ہے، شاید انہیں ان کی خدمت کا صحیح معاوضہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر لے گئے اور ایک بہت خوبصورت بچہ جو کہ اس وقت پنگھوڑے میں سو رہا تھا پرورش کی غرض سے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس بچے کو لینے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں محسوس ہوا جیسے اچانک کمرے میں ایک نور سا پھیل گیا ہو۔ وہ بچے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو اس نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بچے کی پیشانی پر پیار کیا اور سینے سے لگا لیا، پھر وہ اس بچے کو ساتھ لے کر اپنے قبیلے لوٹ آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس میں کوئی خاص بات ہے، چنانچہ انہوں نے اس بات کی ذرا پرواہ نہ کی کہ بچہ یتیم ہے، کی پرورش کا مناسب معاوضہ نہیں ملے گا۔ جب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ان کے شوہر اس بات پر سخت ناراض ہوئے کہ حلیمہ سعدیہ ایک یتیم بچے کو لے آئیں، لیکن حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو بتایا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اتنے میں دودھ دونے کا وقت آ گیا۔ حلیمہ سعدیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور اتنا دودھ ہے کہ برتن بھر گئے ہیں، دودھ ہے کہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے، اے حلیمہ، تو سچ کہتی تھی یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے، اس میں کوئی شبہ تھا بھی نہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو کر رحمت للعالمین کہلایا، جس نے پوری دنیا میں خدا کے دین کو پھیلایا، وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔